اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. المستدرک للحاکم میں 2 حدیثیں ہیں. اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کعبے کے سامنے نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے، لیکن اس حال میں اللہ کو ملے قیامت کے دن کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار. تو آ جاؤ پھر تم بھی عشق رسول کا اظہار کرو اس طریقے سے، عشق اہل بیت کا اظہار کرو پھر اس طریقے سے، تو آپ کے لیے خود مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں منع تو کہیں نہیں نا. سر منع تو بہت کچھ نہیں ہے. جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نہیں داخل کر دیے جائیں اور وہ بدعتیں ہیں اور بدعتیں گمراہیاں ہیں، تو منع تو ہو گیا. پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی اذان کہاں پر منع کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیتے تھے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منع تو نہیں نہ کی. اذان کوئی برا کام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو اذان لازمی ہونی چاہیے، بلکہ 2 ہونی چاہیے. کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے؟ کہ نہیں ہے تو ثواب کا کام ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا. تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کی میلاد کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے. آپ نے میلاد منانا ہے. صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر میلاد منائیں. جشن میلاد بھی منائیں اور جشن قرآن. اچھا میرے بھائیو، ایک سوال اس حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی میرا موقف ذرا ڈھیلا ہے. اگر کوئی شخص لغت کے معنوں میں اسے عید بول لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن ہم نے تمہارا دین تم پہ مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور وہ جمعے کا دن تھا. یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ وہ جمعے کا دن تھا تو وہ پہلے ہی عید کا دن تھا اور یوم عرفہ بھی تھا، وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے. اب یہ انٹرپریٹیشن جو میں نے کی ہے یہ ابن عباس کے قول سے کی ہے، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. ایک یہودی نے آ کے ابن عباس سے جب یہی سوال کیا اسی انداز میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں، ایک یوم عرفہ اور دوسرا جمعہ. تو ابن عباس کا یہ جو ترمذی میں قول ہے وہ یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ یوم عرفہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور جمعہ بھی. تو 52 جمعے تو سال میں ہوتے ہیں تو 52 عیدیں تو یہ بھی بن گئی. لیکن اس پہ اجماع ہے کہ وہ 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ اصطلاحاً جب بولا جائے گا تو وہی 2 عیدیں ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. لیکن اگر آپ لغت کے معنوں میں عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کے آنے والا دن، اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ جمعے کو بھی عید کہہ سکتے ہیں، یوم عرفہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ 10 محرم کے دن یہودی روزہ رکھتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو اس خوشی میں ہم رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم بھی 10 محرم کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھو. بعض نے عرض کی کہ اس میں تو یعنی یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم 9 کا بھی رکھو. صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو الگ سے بھی ریکارڈ ہے. تو عید میلاد النبی کوئی بول لیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بات سمجھائی جائے، ہمارا یہی مقصد ہے الحمدللہ۔